أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أن اشكر لي ولوالديك صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رد الرب في رد الوالد وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید محمد لطف اللہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی، علماء ذی احتشام، سامعین و حاضرین، ہم سب لوگ اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم ڈاکٹر مظہر صاحب، ان کے جملہ برادران، ان تمام بھائیوں کے والد گرامی بابا جی محمد بخش صاحب، اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشی فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو درجات کی بلندیاں عطا فرمائے، اور لواحقین و متعلقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ کیونکہ ایک والد کا انتقال ہوا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں والد کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ اگر ایک بندہ دنیا سے چلا گیا بحیثیت والد اس نے زندگی گزاری، یا بطور والدہ اس نے زندگی گزاری، ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا ذکر کب تک کرنا چاہیے، ان کی یاد کب تک منانی چاہیے، ان کی بات کب تک کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں ایک مضبوط دلیل مل جائے۔ ایک باپ قبر میں چلا گیا ہے، ایک ماں قبر میں چلی گئی ہے، کیا قبر میں جانے کے بعد ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے، وہ کب تک بحال رہتا ہے؟ ہم اس رشتے کا اظہار کب تک کریں گے؟ ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس پہ غور کیجیے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اے میرے بندے میرا شکریہ بھی ادا کر، اپنے مائی باپ کا شکریہ بھی ادا کر۔ سبحان اللہ۔ ان دو لفظوں پہ غور کر لیں، آپ کو ماں باپ کے ذکر کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر کے بعد جن کے شکر کو ساتھ رکھ کے بیان کرتا ہے۔ اچھا اب سوال ہے کہ اللہ کا شکر بندہ کب تک کرتا رہے گا؟ سوال اسی طرح رکا ہوا ہے، کیونکہ دو شکریہ کا حکم ہے، ایک شکریہ اللہ کا، ایک شکریہ والدین کا۔ اللہ کا شکریہ بندہ کب تک ادا کرتا رہے گا؟ فرمایا جب تک بندے کی سانسوں میں دم ہے نا، بندہ اس کا شکریہ ادا کرتا رہے گا۔ تو اگلا حکم بھی اسی نے دیا، دونوں حکم اس نے دیے۔ دینے والی ذات ایک ہے، حکم دو طرح کا ہے، ایک حکم کا تعلق خالق کے ساتھ ہے، ایک کا مخلوق کے ساتھ ہے۔ خالق نے حکم کیا دیا؟ انشکر لی، اے میرے بندے میرا شکریہ ادا کر، اور ساتھ فرما دیا وَلِوَالِدَيْكَ، اپنے مائی باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ یہ قرآن ہے۔ اب یہ تو ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں سوال کہ مائی باپ کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ کیا اس کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہو تو ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔
اللہ کا شکریہ ادا کرنا تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ربا تیرا لکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے شکر کے لیے تو الفاظ ہوتے ہیں، ماں باپ کے شکر کے لیے الفاظ کون سے؟ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ آؤ نماز کی طرف دیکھتے ہیں اور نماز سے پوچھتے ہیں اے اللہ کی نماز بتا۔ اگلا سوال پھر کہ ماں باپ کا ذکر اور ماں باپ کی دعا کب تک لوگ کرتے رہیں گے؟ سوال پہلا یہ تھا کہ شکریہ کب تک ادا ہوتا رہے گا؟ جب تک شکر خدا ہے تب تک شکر والدین۔ اب اگلی بات کہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کب تک لوگ کرتے رہیں گے؟ سادہ جواب، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ماں باپ کی بخشش کی دعا ہوتی رہے گی۔ اب سوال بتائیے کہ نماز کب تک ہوتی رہے گی؟ نماز کب تک لوگ پڑھتے رہیں گے؟ کیا نماز پڑھنے کا عمل کوئی عارضی عمل ہے؟ کیا نماز پڑھنے کا عمل کوئی سالوں پہ محیط ہے؟ کیا نماز پڑھنے کا عمل کوئی صدیوں پر محیط ہے؟ کیا قیامت تک کے لیے بندے آتے رہیں گے اور اللہ کی بندگی کرتے رہیں گے؟ اچھا، قیامت تک کے لیے بندگی ہوتی، یہ آپ میرے ساتھ مطمئن ہے اس بات پہ، قیامت تک اللہ کی بندگی ہوتی رہے گی۔ اچھا، جو قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے وہ نماز کون سی؟ جو شروع ہوتی ہے ثنا سے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ نماز کا داخلی دروازہ ہے، انٹری گیٹ ہے نماز کا۔ اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے ذکر میں داخل ہوتا ہے، اور جب ذکر سے نکلتا ہے وہ کیا کون سا ذکر ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولیوالدی۔ اب یہ دو عمل ہیں، ایک طرف ثنا ہے ایک طرف دعا ہے۔ ثنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دعا کس کے لیے؟ والدین کے لیے۔ کوئی تھوڑے کو پوچھے اے دسو ثنا کدوں تک ہوتی راسی؟ اے دعا کدوں تک ہوتی راسی؟ جھگڑا ہی ختم ہو گیا، تب تک ثنا ہوتی رہے گی، تب تک دعا بھی ہوتی رہے گی۔ نہ ثنا ختم ہو سکتی ہے نہ دعا ختم ہو سکتی ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر نمازی یہ بھی پڑھے گا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور قیامت تک آنے والا ہر نمازی یہ بھی کہے گا ربنا اغفر لی ولیوالدی۔ اس کا مطلب یہ ہوا قیامت تک ثنا بھی جاری ہے، دعا بھی جاری ہے۔ یہ دو شکریہ، اللہ کے شکر کو ثنا کہتے ہیں، سادہ سی بات، اور مائی باپ کے شکریہ کو دعا کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشکر لی ولیوالدیک، شکریہ میرا بھی ادا کرنا ہے، شکریہ مائی باپ کا بھی ادا کرنا ہے، جنہوں نے جنم دیا ہے نا ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ اچھا، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا ہے کہ ثنا میرے لیے ہوگی، دعا والدین کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کبھی نماز پڑھ کے دیکھیں تو نماز میں اللہ کا جو شکریہ کا لفظ ہے نا، وہی شکریہ کا لفظ قرآن پاک کا بھی پہلا لفظ وہی الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اچھا، اگلا لفظ پہ غور کریں، الحمدللہ کے بعد جو اگلا لفظ آتا ہے نا وہ ہے رب العالمین۔ رب کہتے ہیں پالنے والے، پالنے والے کو۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد ایک اس کی صفت کا ذکر ہوتا ہے، اس صفت کا معنی پالنا۔ کیا معنی ہے جی؟ پالنا۔ اللہ قرآن پاک میں اللہ کی پہلی شان کیا ہے کہ وہ پالتا ہے۔ اللہ وہ کیا ہے جی؟ پالتا ہے۔ اچھا، یہ بھی قرآن مجید کا کمال کا ترتیب ہے۔ قرآن مجید جب پہلی بار اترا، پہلی وحی آئی، تو پہلی وحی میں اللہ نے فرمایا اقرا بسم رب۔ رب لفظ پہ غور کرنا، کیا بات، ٹھیک ہے جی۔ ادھر سے قرآن شروع ہوا تو فرمایا الحمدللہ رب۔ اینڈ پہ جب قرآن مکمل ہوتا ہے قل اعوذ برب، کوئی راز تو ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن اترا تب بھی رب،
ابتدا جب بھی قرآن کی ترتیب بنی تب بھی رب، جب قرآن مکمل ہوا تب بھی رب مولا ایک ہی صفت ہے، چرچے اسی کی ہر جانب ہے۔ اللہ اکبر، اور بھی بڑی بڑی صفات ہے میرے مالک، اور صفات کا اول بھی اسی صفت پہ، آخر بھی اسی صفت پہ، اور جب قرآن اتارا تب بھی وہی صفت کا۔ یہ وہ شان ہے جس کا فیض ہر بندے کو ملا کرتا ہے، اپنا ہو تب بھی ملتا ہے، بیگانہ ہو تب بھی ملتا ہے، کوئی مانے اسے تب بھی ملتا ہے، کوئی نہ مانے اسے تب بھی ملتا ہے، کوئی لائق ہو اسے بھی ملتا ہے، کوئی نالائق ہو اسے بھی ملتا ہے۔ میرے مالک یہ شان کسی کو دیتا بھی ہے، اللہ یہ پالنے کی جو شان ہے یہ کسی اور کو بھی دیتا ہے۔ کوئی دنیا میں اور بھی ہے تیرے بندوں میں سے جن کو پالنے کی صفت عطا کرتا ہو، جن کو خیرات تقسیم کرتا ہو، کہ دنیا میں دو وجود ہے جن کو اپنی صفت کا رنگ دیا ہوا ہے، اپنی صفت کا فیض دیا ہوا ہے، اپنی صفت کی خیرات دی ہے۔ وہ پالنے والے کون ہیں؟ ایک کو ماں کہتے، ایک کو بابا کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، ماں بھی پالتی، سبحان باپ بھی پالتا۔ اچھا ماں کا پالنا، ماں کے پالنے میں ایک کمال بات دیکھیے، ہم اکثر کہتے ہیں دو جہانوں کو پالنے والا۔ اللہ اکبر، دو کبھی جہان، ماں پر غور کریں، ماں بھی دو واہ جہانوں واہ کو واہ، پالتی ہے۔ سبحان اللہ اللہ، کی عطا ہے، کیا کہنے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ماں بھی دو جہانوں کو پالتی ہے۔ آپ پوچھیں گے ماں دو جہانوں کو کیسے پالتی؟ اللہ مثال کے طور پر ایک بچہ ماں کی گود میں آ گیا، اللہ، شریعت کہتی ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ قرآن ہے کہ ماں 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اچھا بچہ 2 سال تک دودھ پیتا ہے، ایک ہے حکم رضاعت وہ 2.5 سال پہ، ایک مدت رضاعت وہ 2 سال ہے۔ ماں 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ اچھا ماں دودھ پلا رہی ہے، 1 سال 7 مہینے بچے کو گزرے، بچہ دودھ پی رہا ہے۔ اللہ 8واں مہینہ بچہ دودھ پی رہا ہے، 9واں مہینہ بچہ دودھ پی رہا ہے، 1 سال اور 7-8 مہینے گزرے، اللہ نے ایک کرم اور کر دیا، سبحان اللہ، ایک لال آ گیا پیٹ میں۔ اللہ اکبر، یعنی سال کے وقفے سے دنیا میں بچے آتے ہیں، کوئی تعجب والی بات یہ بھی نہیں ہے۔ ایک بچہ ماں کی گود میں آ گیا، ایک بچہ ماں کے بطن میں آ گیا۔ وطن میں آ کتنے ہو گیا، گئے جی؟ 2 گود والے کا جہان اور ہے، اور پیٹ والے کا جہان اور ہوگا۔ کیا کہنے، کیا پیٹ والے جہان کو عالم ارحام کہتے ہیں، اللہ، گود والے جہان کو عالم شہادت یا اجسام کہتے ہیں۔ اچھا او جہان اور اے جہان، اور اس جہان میں بندہ 9 مہینے گزارتا ہے۔ اللہ، وہ 9 مہینے کبھی شناختی کارڈ سے لکھوائے نہیں، اگر وہ زندگی شمار ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ 40 سال اتھوں دے 9 مہینے پچھوں دے، اللہ اکبر، لیکن وہ شمار میں نہیں نہیں آتا۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ جہان اور ہے، یہ جہان اور ہے۔ اچھا پلتے دونوں ہیں، ایک دودھ پہ پلتا ہے، ایک خون پہ پلتا ہے۔ دودھ بھی ماں کا ہوتا ہے، خون بھی ماں کا ہوتا ہے۔ اندر والا خون پیتا ہے، باہر والا دودھ پیتا ہے۔ ایک وقت میں جو 2 جہانوں کو وجود پال رہا ہے اسے ماں کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان رب کا صفت، یہ صفات کا جو مظہر اللہ ماں کو، پھر دیکھیے ایک صفت اللہ رب پہلی صفت ہے، اس کا ایک معنی ہے پالنے والا اور ایک معنی ہے تربیت کرنے والا، مربی جس کو کہتے ہیں۔ اچھا ماں پالتی ہے اور باپ تربیت کرتا ہے۔ بے شک، پڑھیے قرآن مجید کا وہ پارہ نمبر 23، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ اللہ، سکھائے کس نے اسماعیل کو وعدہ بے فرزندی؟ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، باپ اس سے جا کے بات کرتا ہے، اللہ اس کلام کو اپنا قرآن بنا دیتا ہے۔ واہ، بابا پتر نل گلا کردہ رب قرآن بنا رہے ہیں۔ باپ نے کیا کہا؟ یا بنیا، او میرے پتری اسماعیل، انی ارا، میں نے دیکھا ہے، فی المنام، خواب کے اندر، انی اذبحک کا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اللہ، اچھا یہ قرآن مجید کے 2 مقام بڑے قابل غور ہیں۔ ایک مقام وہ ہے کہ خواب دیکھتا ہے پتر، بتاتا ہے بابے کو۔ اللہ، ایک مقام وہ خواب دیکھتا ہے، بابا بتاتا ہے پتر کو۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 ایک مقام سورۃ یوسف کے اندر ہے اور دوسرا سورہ صافات کے اندر ہے۔ یوسف سورت میں کیا ہے کہ خواب دیکھا، نسل نے بتایا کہ اصل اصل کو، واہ،
خواب دیکھا لال نے، بیٹے نے خواب دیکھا، بتایا آ کے بابے کو۔ سورۃ صافات کہتی ہے خواب دیکھا بابے نے، بتایا آ کے بیٹے کو۔ اللہ دونوں میں حکمت کیا ہے؟ ادھر خواب دیکھا بچے نے، بتایا آ کے بابا کو۔ یوسف علیہ السلام نے خواب بتا کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ کبھی مشکل پہ جاوے نا تو بابے کو لا جائے۔ واہ 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 واہ، مشورہ بابا کیا سے کہنے، مانگ لینا چاہیے، کیا کہنے۔ کیونکہ بابا غمخوار ہوتا ہے، بابا لجپالی کرتا ہے، بابا جو ہے آپ کے مسئلے کا حل جانتا ہے، آپ کے مسئلے کو حل کرتا بھی ہے۔ ایک پیغام یہ ملا، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بتایا بیٹے کو، اور آج یہ مشورہ دیا اور دنیا والوں پتر جوان ہو جاوے نا اور جو کوئی مشورہ لے لیا کرو، ایک سنت ابراہیم بنا کرو۔ بچوں سے مشورہ کرنا، مانگا مشورہ کہ بابا بتائی، بیٹے بتا میں نے خواب دیکھا، تیری کیا رائے؟ اتنی بات ہوئی، اس کو پھر آ کے دہراتا ہوں، لیکن عرض کر رہا تھا انشکر لی ولی والدین، کہ میرا شکریہ بھی ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ اب یہ قرآن پاک کو پڑھیے گا، کوئی آپ سے پوچھے نا کہ ماں باپ کا ذکر کتنا قیمتی ہے، تو میں قرآن کے 5 مقامات پڑھنے لگا۔ پہلا مقام سورہ بقرہ آیت نمبر 83، دوسرا مقام سورہ نساء آیت نمبر 36، تیسرا مقام سورہ انعام آیت نمبر 151، چوتھا مقام سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، پانچواں مقام سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ یہ 5 آیتیں پیغام دیتی ہے کہ جہاں ذکر خدا ہو رہا ہے وہیں ذکر والدین ہو رہا ہے۔ یہ 5 وہ آیتیں ہیں کہ اللہ، اب دیکھیں نا دنیا کا اصول ہے، کوئی بندہ کسی بڑے آدمی کے پاس کچھ لمحے بیٹھ جائے، اب فخر کرتا ہے کہ دیکھو میں فلاں آدمی کے پاس کچھ لمحوں کے لیے بیٹھا ہوں، کچھ دیر اس کی صحبت میں بیٹھا ہوں، لیکن کبھی غور کیا ہے اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ذکر جوڑا کس کا ہے؟ واہ جی واہ، اپنے ذکر کے ساتھ ذکر ملایا کس کا ہے؟ مائی باپ کا۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ذکر کے فوراً بعد جن کا 5 مقام پہ ذکر کرتا ہے انہیں والدین کہا جاتا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، جب تک نماز ہوتی رہے گی ماں باپ کے لیے دعا۔ اچھا حج کب تک ہوتا رہے گا؟ قیامت تک حج ہوتا رہے گا۔ تو بندہ، اللہ آپ سب کو حج عطا فرمائے۔ جب بندہ حج پہ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ 3 کام کرواتا ہے۔ کتنے کام جی؟ 3۔ قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ فرماتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، میرے بندے میرے گھر میں آنے والے میرے گھر کا طواف کر۔ ٹھیک ہے میرے مالک، نوکر ہوں، طواف کر دیا۔ اگلا آرڈر آیا، وہ میرے بندے طواف کر لیا ہے؟ جی مالک کر لیا ہے۔ اگلا حکم وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ایک پتھر یہاں لگا ہوا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے 2 نفل بھی پڑھنے۔ اچھا اس پتھر پر ایک بابا کے پیر لگے، ایک عظیم باپ کے پیر لگے ہیں، مالک یہ بھی حکم پورا کر دیا، نفل بھی پڑھ لیے۔ اب تو معاملہ ختم کا نہیں، ادھر 2 پہاڑیاں ہیں، ان پہ 7 مرتبہ دوڑ کے لگانی ہے تم نے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قیامت تک کے لیے مقام ابراہیم پر جس بابا کی یاد موجود ہے اسے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور صفا مروہ پہ جس ماں کی یاد موجود ہے اسے سیدہ حاجرہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قیامت تک حج ہوتا رہے گا اور مائی باپ کی یاد منائی جاتی رہے گی۔ اب سنیے گا اللہ نے ماں باپ کے ذکر کی اہمیت کتنی کر دی اور کتنا کمال اس ذکر کو عطا کیا۔ قرآن مجید کو پڑھیے گا، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی ماں کی دعا اور جنت کی ہوا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کبھی یہ بھی سنا بابا کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ایک ماں کی دعا جنت کی ہوا لوگ گاڑیوں پہ لکھواتے ہیں، مکانوں پہ لکھواتے ہیں۔ آئیے آج باپ کی دعا بتاتا ہوں۔ باپ کی دعا کیا ہے؟ بابا کی جو دعا ہے نا وہ بڑی کمال کی دعا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ماں کی دعا، ماں کی وفا کا ذکر کیا اور باپ کی دعا کا ذکر کیا۔ اچھا باپ نے دعا مانگی، کیا مانگی؟ ماں کی دعا جنت کی ہوا ملتی ہے، جنت اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بابا کی دعا سے کیا ملتا ہے؟ ایک باپ ہے اپنے بچوں کو بیابان وادی میں چھوڑتا ہے، بیابان وادی میں چھوڑ کے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی، ربا سونیا اپنے پتر کو چھوڑ کے جاندہ پہ۔ ایک باپ دعا کر کے جا رہا ہے اور دعا یہ کر کے یا اللہ آج یہاں پہ کوئی تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے،
میرا بیٹا اسماعیل ہے، میری بیوی ہاجرہ ہے، لیکن میرے مالک آنے والے وقتوں میں فجعل افئدۃ من الناس، یہاں لوگوں کی رونقیں لگنی چاہیے۔ ایک بابا نے دعا کی، اس وقت تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، آج جا کے دیکھ لے لاکھوں لوگ وہاں موجود ہیں، کوئی پوچھے نہ اے رونقہ کس لیے دعا کی برکت نہ لگیاں ہوئی ہیں، ایک ہی جواب ہے، اس بابا کی دعا کی برکت ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سبحان اچھا پھر دیکھیے، آپ اللہ عمرہ نصیب کرے، جب بندہ عمرے سے واپس آتا ہے تو دو تحفے لے کے آتا ہے، ایک تحفے کو پانی کہتے ہیں اور ایک تحفے کو کھجور کہتے ہیں۔ اچھا ایک یاد اماں کی ہے، اللہ ایک یاد بابا کی، بابا کی ہے۔ یہ دونوں یادیں ہیں۔ کھجور کس کی برکت سے ملی اور پانی کس کی برکت سے ملا؟ پڑھیے قرآن پاک، اللہ کے پیارے پیغمبر عرض کرتے ورزقہم من الثمرات۔ ربا سنیا، آج تو یہ غیر زرعی وادی ہے نا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں یہاں پھلوں کی کمی نہ ہونے پائے، پھل کی کمی ہونے نہ پائے، قیامت تک کے لیے کھجور دنیا سے ختم ہو سکتی ہے لیکن اس دھرتی سے کھجور ختم نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہہ دینا اس کھجور کی کثرت کا وجہ کیا ہے؟ ایک باپ کی دعا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اچھا میں بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی اور وہ بڑی قابل غور دعا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، ربا سونیا اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ اس شہر کو شہر کہا، شہر کہا ہے جی، جتھے دو بندے بیٹھے ہوں اس میں کوئی شہر آتا ہے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، ربا سونیا اس شہر کو، شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے جس کو عربی میں مصر بھی کہتے ہیں، جہاں ہر ضرورت کی چیز مہیا ہو اسے شہر کہا جاتا ہے، لیکن یہاں تو دو بندے ہیں، ہم تو جہاں دو گھر بنے ہوں اس کو ہم پنڈ نہیں کہتے، گاؤں نہیں کہتے، بستی نہیں کہتے۔ ابراہیم علیہ السلام دو بندوں کی قیام گاہ کو شہر کہہ رہے ہیں۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ سنیا اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اچھا رب نے یہ نہیں کہا پیارے یہ شہر تو نہیں ہے، بلکہ رب نے قسم اٹھا دی، والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین۔ اللہ فرماتے میں نے قسم امن والے شہر بتا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی برکت ہے نا، اسے بابا کی دعا کہا جاتا ہے۔ بڑی دعائیں کی، لیکن ایک دعا جو کائنات کی سب سے بڑی دعا، وہ دعا باپ کی دعا پہ کبھی غور کرے۔ وہ کائنات کی سب سے بڑی دعا کیا؟ جب اللہ نے حکم دیا میرے خلیل میرا گھر تعمیر کر، آپ نے اپنے پتر کو ساتھ ملا دیا تاکہ قیامت تک کے لیے یہ پیغام بھی دیا جائے کہ رب کے گھر کی نوکری کرنا اصل کا طریقہ بھی ہے، نسل کا طریقہ، عادت اصل بھی ہے اور عادت نسل بھی ہے۔ جب کعبہ بن گیا اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے، مزدوری مانگ کیا مانگتا ہے۔ پڑھیے پہلا پارہ، آپ نے ہاتھ اٹھا کے کائنات کی سب سے بڑی دعا مانگی ہے، یہ بابا کی سب سے بڑی دعا تھی، ربنا فابعث فیہم رسولا، یا اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس ایک ہی نعمت مانگنا چاہتا ہوں، مجھے میری نسل میں اپنے پاک محمد کو بھیج دیا جائے۔ پھر وہ دعا قبول ہوئی۔ میرے پاک نبی اکثر یہ کہا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، لوگوں میں دنیا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، پھر اسماعیل آتے ہیں، اسماعیل کے بعد عدنان آتے ہیں، عدنان کے بعد ماد آتے ہیں، ماد کے بعد نزار آتے ہیں، نزار کے بعد مدرکہ آتے ہیں، مدرکہ کے بعد خزیمہ آتے ہیں، خزیمہ کے بعد کنانہ آتے ہیں، کنانہ کے بعد الیاس آتے ہیں، الیاس کے بعد نظر آتے ہیں، نظر کے بعد فور آتے ہیں، فور کے بعد مالک آتے ہیں، مالک کے بعد غالب آتے ہیں، غالب کے بعد کعب آتے ہیں، کعب کے بعد مرہ آتے ہیں، مرہ کے بعد کلاب آتے ہیں، کلاب کے بعد قصی آتے ہیں، قصی کے بعد عبد المناف آتے ہیں، عبد المناف کے بعد عبد الحاشم آتے ہیں، عبد الحاشم کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، عبد المطلب کے بعد عبداللہ آتے ہیں، عبداللہ کے گھر میں محمد مصطفیٰ آتا ہے۔ یہ بابا کی دعا، سبحان اللہ، پوچھے نا کہ ماں کی دعا سے جنت ملتی ہے تو سادہ سا جواب ہے بابا کی دعا سے محمد ملتا ہے، آپ کی دعا سے حضور ملتے ہیں، حضور ملتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید کو دیکھیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی کمال کی بات،
کہ صرف اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر نہیں جوڑا، ہمارے والدین کی عظمت کے لیے اس نے اپنے ذکر کے ساتھ ہمارے والدین کا نام جوڑ دیا۔ اس نے کہا میرے بندوں کو دیکھو، جہاں ابراہیم کا ذکر ملے گا وہاں والدین کا ذکر ملے گا، جہاں نوح کا ذکر ملے گا وہاں والدین کا ذکر ملے گا، جہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر ملے گا وہاں والدین کا ذکر ملے گا۔ اور ایک بات کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا نا تو بتایا کہ بابا کو پریشانی لاحق ہو گئی، اللہ اور بابا بڑا پریشان ہوتا ہے اولاد کے متعلق۔ اللہ تو بھی سورۃ یوسف پڑھ کے دیکھیں ہائے کہ بابا کی پریشانی قدم قدم پہ فکر ہوتی ہے۔ اللہ 40 سال جدا رہے یوسف علیہ السلام، 40 سال جدا رہے، لیکن باپ کی محبت کیا تھی؟ ادھر سے کرتا نکلتا ہے 250 میل کے فاصلے سے، 250 میل کا فاصلہ تھا، جس کو تفسیر قرآن نے لکھا ہے کرتا نکلا 40 سال کے بعد بابا کیا کہتا؟ انی لأجد ریح یوسف، یوسف کی خوشبو مدیاں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ قرآن کہہ رہا ہے بابا کی دیکھیے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ اچھا یہاں ایک کمال کی بات بتا دوں، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں الحمدللہ خود بھی سید زادہ ہوں، اللہ اور بزرگوں کا یہ فیض ہے، بزرگوں کی تربیت ہے، اپنا علم کچھ بھی نہیں، اللہ زیرو ہوں، بالکل زیرو سے بھی اگر کوئی نچلا درجہ ہے وہ میرا ہے، اللہ لیکن ماں باپ کی تربیت پہ مان ہے۔ سبحان اللہ جب بھی میں جاتا ہوں تو میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی میرے ہاتھ چومتا ہے نا، اللہ پہلے یہ بتاؤ کبھی ماں کے بھی ہاتھ چومے ہیں تم نے؟ اللہ کبھی بابا کے بھی ہاتھ چومے ہیں؟ حضرت خواجہ حمید الدین سالگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مرشد خانہ ہے گولڈا شریف والوں کا۔ اللہ میرے ایک استاد تھے جو ایم فل کی کلاس ہماری فیصل آباد ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک لیکچر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ میرے ٹیچر ڈاکٹر شیر علی صاحب پی ایچ ڈی مثلا لڑکوں کو پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی پڑھا رہے تھے، وہ کہنے لگے میرے بابا جان جو تھے نا وہ مرید تھے سیال شریف والوں کے۔ ایک دن ایسا ہوا انہوں نے اپنے مرشد کو فون کیا کہ حضور میں آنا چاہتا ہوں، تو خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب نے پنجابی میں پوچھا پتر خیر نال آمدا پہ ہیں؟ اللہ خیر نال آمدا پہ سونے تہاڈا دیدار کرن واسطے تہاڈے کول دعا کرواونی ہے۔ اچھا اب سنیے خواجہ صاحب نے کیا کہا، پہلے یہ دس گھر وچ بابا پہ بیٹھا ہے، اللہ گھر وچ ماں بیٹھی ہے؟ اللہ یہ پوچھا نا جی حضور دونوں موجود ہیں، اچھا میرے کو مڑ کے لگم دے اللہ یہ خواجہ صاحب نے کہا گھر میں 2 مرشد بیٹھے ہیں، ان کو چھوڑ کے میرے پاس آ رہا، ٹھیک ہے آج دیدار کے لیے ملاقات کے لیے معاملہ دعا کا ہونا، گھر کے مرشد کو کہہ دینا ہاتھ وہ اٹھا کے اللہ کام پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تصور یہ، اور یہ تصور قرآن کا ہے، بے شک قرآن پاک کا سورۃ یوسف جہاں علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، جہاں سورۃ یوسف مکمل ہوتی ہے اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع، اللہ اس میں یہ بات درج ہے کہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے جنہوں نے زیادتیاں کی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، مل کے بابا کے پاس آئے، اللہ کیا کہا یا آبانا، اے بابا جان استغفر لنا ذنوبنا، ساڑی بخش دی دعا تے کر دے۔ اللہ یہ قرآن ہے، قرآن سارے بھائی مل کے بابا کے پاس آئے کہ ساڑے بخش دی دعا تے کر دیو۔ اب اگلی بات کمال کی ہے، انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی، یہ بات کمال کی ہے، کہا پتر ان قریب میں تھوڑی بخش دی دعا کر سکتا۔ اللہ ایک ہوتا یقین، ایک ہوتی امید، یقین نہیں دلایا، امید اللہ دلائی، اللہ یقین کیوں نہیں دلایا کہ بابا ہے، کہہ دیتا کہ پتر جاؤ دعا ہو گئی، بخشش ہو گئی۔ کیوں؟ اہل علم نے کہا کہ اس وقت وہ آئے تھے نا معافی مانگنے کے لیے، کیونکہ شرمندگی ہوتی ہے، احساس، انہوں نے کہا یوسف شہر پہ ہوسی تا معافی منگسا۔ اللہ اکبر یوسف علیہ السلام قریب نہیں تھے، تب گئے تھے بابا کے پاس، اور باپ نے کہا تھا ٹھیک ہے دعا تو کر دوں گا لیکن پہلے یہ بھی دیکھوں گا یوسف بھی راضی ہے کہ اللہ اکبر یوسف سے پوچھوں گا وہ راضی ہے کہ نہیں راضی۔ ادھر یوسف علیہ السلام آتے ہیں، جناب یعقوب نے فرمایا اب کیا ہوا؟ امام سالوی فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پتر تیرے گھر آئے گئے، اللہ کیا کرنا ہے ناندے نال، اللہ یہ کرنا ہے ناندے نال، کیا کرنا ہے؟ تو عرض کیا بابا جیسے آپ راضی ہیں ویسے یوسف راضی ہے۔ سبحان اللہ کیا کمال نہیں ہے؟ اللہ ایسی تربیت قیامت تک کے لیے بتا دیا۔ یاد رکھو اگر بابا راضی ہے تو خدا راضی ہے، اگر ماں راضی ہے تو خدا راضی ہے۔ بس بات کو مکمل کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ جہاں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے انسان کا
وہاں ضروری ہے. میرے ایک بہت پیارے کلاس فیلو ہیں ڈاکٹر مظہر صاحب سے بھی بڑا پیار ہے, تو ان کا ایک سکول ہے. میں ان کے سکول میں گیا نا, کہ ہم سب کے لیے محبت بڑا پیغام ہے. سکول میں گیا نا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں ان کے دفتر میں 3 تصویریں لگی ہوئی. ایک طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے, ایک طرف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر, درمیان میں ایک بابے کی تصویر لگی ہوئی. میں نے پوچھا بھی میں ان 2 ہستیوں کو تو جانتا ہوں شخصیات کو, یہ تیسرا کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے یہ محسن پاکستان ہے 2, اور یہ جو بابا ہے یہ ہمارا خاندان کا محسن ہے. اللہ کہتے میرے والد گرامی ہیں. کہتے جب تک لوگ میرے دفتر میں آ کے رہیں گے ان کو پیغام ملتا رہے گا. اگر کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اس میں اپنا کمال کوئی نہیں, میرے بابے کی زبان کا کمال ہے. اب بھی ان کا دفتر موجود ہے, گھر کے اندر موجود ہے. انہوں نے اپنا اسکول بنایا ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے, ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے نا پیچھے ماں باپ کی دعا. اگر ماں باپ کی دعاؤں کی برکت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ابھی میرے دوست حضرت ابوبکر صدیق کی بات کر رہے تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق بھی جب اپنی بات کرتے تو اپنے بابا کا ذکر ساتھ کہتے. اللہ آپ کی 4 پشتے صحابی رسول ہیں. بے شک ابو قحافہ, آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا, اصل نام عثمان تھا. بے شک حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ عبداللہ بے شک عبداللہ تھا. اچھا, بابا بھی صحابی رسول, پتر بھی صحابی رسول, آگے ان کا پتر بھی صحابی رسول, ان کا پتر بھی صحابی رسول. سبحان اللہ. ایک دن حضور علیہ السلام کسی فیصلہ کروانے کے لیے گئے نا, حدیث بخاری ہے, جب واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. اللہ جماعت ہو رہی تھی. اچھا جماعت ہو رہی تھی, درمیان میں حضور آ گئے. آقا علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, صحابہ کرام نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دے. فصفق الناس, ہاتھوں پہ ہاتھ مارے, اگلوں کو خبردار کیا کہ حضور آ رہے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے صفیں چھوڑ دی. جب صفیں چھوڑتے رہے آگے بڑھتے گئے, پہلی صف میں چلے گئے آقا علیہ السلام, تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی مصلی چھوڑ دی. سبحان اللہ. مصلی چھوڑا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر نماز کو جاری رکھو, نماز کو جاری رکھو. لیکن آپ نے جاری نہیں نہ رکھی بلکہ ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ربا سونے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تیرے مصطفیٰ نے میں نے قبول تو کر لیا ہے نا. واہ اس قابل تو سمجھا ہے نا. اب جو انہوں نے بات کی نا, جب سرکار نے پوچھا ابو بکر, جب میں نے کہا تھا حکم تھا میرا, تم مسلح پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے, پیچھے کیوں آ گئے؟ آپ نے کیا کہا, ما کانا ابھی تو ہاں. اللہ اپنی بات بھی ہو سکتی تھی, لیکن باپ کو ایڈ کیوں کیا تھا, بابا کو ایڈ کیوں کیا؟ ما کانا لیبنو ابھی قحافہ, سونے ابو قحافہ دے پتر دے کے مجال ہے کہ تسی پیچھے ہوتے ہو اگے کھڑا ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا پیغام صدیق اکبر یہ ملا قیامت تک کے لیے. یہ جو مقام ملا ہوا ہے نا, اس میں ایک برکت میرے بابا کی ہے. واہ جی واہ, حضرت رسول کا جو مقام ملا کیا ہوا ہے. کہنے, کیا کہنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ وہ جب سال میں جاتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ سانپ نے ڈسا, سامنے ڈسا, لیکن میرے ابوبکر صدیق روئے نہیں. بعض اہل علم نے لکھا روئے, لیکن اہل معرفت نے لکھا نہیں روئے. کیوں نہیں روئے؟ کہ پڑھیے قرآن پاک, اگر مصر کی عورتوں کے ہاتھ کٹ جائیں سامنے حسن یوسف ہو, ان کو درد نہیں ہوتا. حسن یوسف سامنے ہو, عورتوں کو درد نہیں ہوتا. حسن محمد سامنے ہو, ابوبکر کو درد کرتا ہے. واہ 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 واہ, یہی میرے مولا علی کا قول. کیا کہنے. جب بھی میدان میں بات کرنی اپنے بابا اور اماں کا ذکر آپ واہ 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 واہ. اور حدیث پاک میں ہے حضرت ابو طالب کی وہ نعت, جو اکثر میرے آقا فرماتے اے علی بابے کے نعت تو سنا دے مجھے. اللہ اپنے بابا ابو طالب کی نعت تو سنا دے. جب ابو طالب کی نعت ہوتی زبان حیدر کرار کی ہوتی, کلام ابو طالب کا ہوا کرتا. سبحان اللہ. اور جب آپ نے مرحب کے ساتھ لائی کی, اس طرح اپنا تعارف کروایا, آخی کہ علی شیر ہے, علی حیدر کرار ہے,